خلاصہ بیان کر رہا ہوں آخر میں اپنی پوری بات کا۔ دین نام ہے 5 چیزوں کے مجموعے کا۔ پہلی چیز ہے عقائد درست، سب سے بنیادی چیز ہے عقیدہ، توحید باری، رسالت نبوی، اللہ ہے اور ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انہیں کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور پھر وہ قیامت پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ساری چیزیں ہیں، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ سارے عقائد سے متعلق ہیں۔ تو عقیدہ درست ہو، یہ تو بنیادی چیز ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو پھر 1000 نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا ہے، کوئی مقصود نہیں اگر عقیدہ درست نہیں ہے۔ بنیادی چیز تو ہے عقیدہ، عقائد ہمارے درست ہو۔ دوسری چیز ہے عبادات، جس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، دعوت کی محنت بھی ہے، یہ سب عبادات میں آتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، تسبیحات بھی ہے، ذکر اذکار بھی ہے، یہ سب عبادات میں آتا ہے۔ تو دوسرا نمبر ہے عبادات، عبادات کا درست ہو، عبادات کی پابندی بھی ہو۔ اور تیسری چیز ہے معاملات۔ معاملات کا مطلب ہوتا ہے لین دین، جیسے تجارت، ایک شخص روپیہ دیتا ہے، سامان لیتا ہے، ایک شخص سامان بیچ رہا ہے، روپیہ لے رہا ہے، یہ تجارت ہے۔ ایسے ہی اجارہ، کرائے پر مکان لے رہا ہے، دکان لے رہا ہے، روپیہ دے رہا ہے، یہ اجارہ، یہ سب معاملات میں آتا ہے۔ کھیتی کرنا، یہ سب معاملات میں آتا ہے۔ باغات کا معاملہ کرنا، اس معاملات میں آتا ہے۔ معاملات درست ہو۔ آج کل معاملات میں بڑی کوتاہی ہے، تو کپٹی، سود، لین دین، سب اس میں داخل ہو گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو پہلی چیز ہے عقائد، بنیادی ہے۔ دوسری چیز ہے عبادات، تیسری چیز ہے معاملات، چوتھی چیز ہے معاشرت۔ معاشرت کا مطلب ہوتا ہے آپسی رہن سہن، آپسی ملنا جلنا، بھائی بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، بھائی بہن کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، بہن بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، اولاد ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، ماں باپ اولاد کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے، ایک پڑوسی دوسری پڑوسی کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا، سمجھے، ایک سہیلی دوسری سہیلی کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا، طالب علم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے، یہ رہنا سہنا، اسی کو کہتے ہیں ملنا جلنا۔ شریعت حقہ نے پوری تفصیل بیان فرمائی ہے۔ پڑوسی کے حقوق یہ ہیں، ماں باپ کے حقوق یہ ہیں، بھائی بہن کے حقوق یہ ہیں، بڑوں کے حقوق یہ ہیں، چھوٹوں کے حقوق یہ ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے حقوق تک بتائے، ان کے ساتھ ہمیں کیا برتاؤ کرنا ہے، ساری چیزیں بتائی شریعت نے۔ اسے بولتے ہیں معاشرت۔ ایک پانچویں چیز ہے اخلاق۔ پانچویں چیز ہے اخلاق۔ اخلاق کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، جن میں تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض اور کینہ نہ ہو، حب جاہ نہ ہو، حب مال نہ ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، سخاوت ہو، شجاعت ہو، بزدلی نہ ہو، یہ سارے اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں۔ یاد رکھو یہ ہے دین اسلام۔ تو دین نام ہے 5 چیزوں کے مجموعہ کا اخلاق۔ سب سے پہلے بنیادی چیز عقائد درست ہو، دوسرے نمبر پر عبادات درست ہو، پابندی ہو، تیسرے نمبر معاملات درست ہو، اور چوتھے نمبر پر معاشرت درست ہو، اور 5ویں نمبر پر اخلاق درست ہو۔ ہمیں پوری کوشش کرنا ہے۔ احادیث میں 5 چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے میں نے شروع میں آپ کو کہہ دیا تھا کہ آپ حدیث پڑھتے ہوئے جائیں، غور کرتے ہوئے جائیں کہ اس حدیث میں کیا سبق ملا۔ عقیدے کا سبق ملا، عبادت کا ملا، معاملے کا ملا، معاشرت کا ملا، یا اخلاق کا ملا ہے، اور ہمارا کون سا مسئلہ حل ہوگا، یہ غور کرتے ہوئے جائیں۔ اس طرح اگر آپ پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارا دین مکمل ہو تو 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ کے نبی بھی راضی ہوں گے، دنیا بھی سمجھے گی اور آخرت بھی سمجھے گی، اور صرف اپنے نہیں
انشاءاللہ پھر غیر بھی انشاءاللہ ہم سے مطمئن اور خوش ہوں گے۔ جو غیر ہیں ہنود، یہود، نصارہ، جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، اگر ہم ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بنیں گے، اپنے معاشرے کو درست کریں گے، معاملات کو درست کریں گے، اخلاق کو درست کریں گے، انشاءاللہ تعالی غیر بھی مطمئن ہوں گے، ہم سے مطمئن رہیں گے، ہمارے اوپر اعتماد کریں گے۔ یہ دنیا کا فائدہ بھی ہے، اور پھر سب سے بڑا فائدہ اللہ راضی ہوں گے، اللہ کے نبی راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما، آپ کے پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما، اور آج جیسے اطمینان اور سکون کے ساتھ آج ہماری بخاری شریف شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اسی عافیت کے ساتھ، خیر و خوبی کے ساتھ، ہر قسم کی پریشانی سے بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تکمیل کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرنے بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ومن هؤلاء الأربع۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء ولسانا ذاكرا وقلبا سليما وخلقا مستقيما۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔